جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ عالی وقار اور حاضرین مجلس، اس پر وقار تقریب میں جس موضوع سخن پر مجھے لبکشائی کرنے کا موقع ملا وہ ہے چپ رہنے والوں چپ کر تک۔ عالی وقار ہے کوئی جو یہ اعتراف کرے کہ ہم اہل کوفہ ہیں، جو حسین کی شہادت کے بعد خاموش بیٹھے ہیں اور پھر کسی حسین کی آمد کے منتظر ہیں؟ ہے کوئی جو یہ اعتراف کرے کہ ہمارے ہونٹوں پر خاموشی کا سایہ ہے اور ہمارے دلوں میں یزید وقت کا خوف طاری ہے؟ ہے کوئی جو یہ اعتراف کرے کہ ہم اپنے حکمرانوں کی پیچھے تو ان کی برائی کریں گے لیکن ان کے سامنے آتے ہی ان کی ایک نظر عنایت کے لیے ان کی شان میں قصیدے رکھیں گے، ان کی عظمت کے ترانے گائیں گے؟ ارے اقوام عالم، تم کلیم صدیقی کی قید پر اس قوم کی منافقت کی بات کرتے ہو۔ دام لگاؤ، دام لگاؤ، دام لگا کے دیکھو اقوام عالم، ہم تو ایوانوں میں لگی زعما کی تصاویر تک بیچنے کو تیار ہیں۔ ارے اقوام عالم، تم اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی بات کرتے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ خاموشی کے گہرے سکوت میں ڈوبی یہ بے حس قوم ان تمام برائی اور ان تمام مسائل کے باوجود آج شوق کی چکی میں پستی آئی ہے، پستی رہے گی۔ اور علی وقار میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم اہل کوفہ ہیں جو حسین کی شہادت کے بعد خاموش بیٹھے ہیں، پھر کسی حسین کی آمد کے منتظر ہیں کہ ہمارے ہی منصف کا سر ہمارے ہی کند نیزوں پر بولتا ہے کہ سنی والوں یہاں نہ آنا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ زمانے والوں تمہارے محسن نے جان دی ہے، تمہارا خاطر سسک سسک کر تمہاری سوچوں میں جینے والا تمہارے تیروں سے مر گیا، تمہاری سوچوں میں جینے والا تمہارے تیروں سے مر گیا۔ صدر علی وقار، آج جو خاموشی میرے ہونٹوں پر رقص کر رہی ہے وہ در حقیقت خاموشی نہیں، ایک پیام ہے۔ ہماری غیرت، حمیت، احساس اور اتفاق کی موت کا پیام ہے۔ یہ پیام ہے ہمیں احساس دلانے کا کہ اگر ہم یوں ہی خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتے رہے تو ان قریب ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ پیام ہے ہمیں بتلانے کا کہ اگر ہم وطن کی عزت کا سودا کرنے والوں کو مسند اقتدار پر بٹھاتے رہیں گے تو ان قریب ہماری رگوں سے آزادی کا لہو بہنا بند ہو جائے گا۔ یہ پیام ہے ہمیں بتلانے کا کہ اگر ہم ابوالکلام آزاد کے دیش میں اس کے شاہینوں کو پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کرنے کے بجائے وائٹ ہاؤس کی دہلیز پر سربدانوں کشکول گدائی تھامے دیکھتے رہیں گے تو ان قریب غیرت مند لوگوں کے جمہوریہ ملک ہندوستان میں نہ تو غیرت ہوگی، نہ اسلام ہوگا، نہ جمہوریت ہوگی اور نہ ہی ہندوستان ہوگا۔ علی وقار، یہ پیام ہے، یہ ایک سوال ہے جو ہماری ہی خاموشی کے باعث، ہمارے ہی سوال کے جلتے ہوئے لالازاد اور ہماری ہی خاموشی کے باعث ہمارا ہی قبرستان بنتا ہوا وزیرستان اور ہماری ہی خاموشی کے باعث بلیروں میں جلتی لاشیں پکار پکار کر یہ سوال کرتی ہیں کہ کب تمہارے لہو کے درید عالم، کہ کب تمہارے لہو کے درید عالم فرق خورشید محشر پہ ہوں گے رقم، از کراں تا کراں کب تمہارے قدم لے کے اٹھے گا وہ بحر خویم بیم، لے کے اٹھے گا وہ بحر خویم بیم، جس میں ڈھل جائے گا آج کے دن کا غم، جس میں ڈھل جائے گا آج کے دن کا غم۔ علی وقار، اس محفل میں جتنے بھی لوگوں نے میری بات کو سماعت فرمایا، ہر سامع ایک محرک زندہ شخص ہے اور آج میں ان زندہ و جاوید جذبوں کو ایک پیام دینا چاہتا ہوں کہ اٹھو، مجھے اپنی نوجوان نسل میں وہ شعلہ مہتاب دکھائی دے گا جو اپنی کرنوں سے خاموشی کے عز و سکوت کو پاش کر دے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ نئی نسل کا یہ نوجوان اس عزم کو لے کر پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہے کہ مانا ہمارے لبوں پر خاموشی کا سایہ ہے، کہ مانا ہمارے لبوں پر خاموشی کا سایہ ہے، مانا کہ ہماری خودی میں تھوڑا فرق آیا ہے، مگر اے دشمن غمزدوں پر مسکرانا مت، مگر اے دشمن غمزدوں پر مسکرانا مت، تمہارا تادیانہ قرض ہے ہم پر بھلانا مت۔ ابھی تو بزم رسول کی تحریک چلنی ہے، ابھی تو شام ڈھلنی ہے، ابھی تو ہم بے کسوں کی آخری تلوار چلنی ہے، ارے ابھی تو میری باری ہے
ابھی تو مجھ پہ جنوں کا ورد طاری ہے، ارے آدھے کبھی تو جنگ جاری ہے، ارے آدھے کبھی تو جنگ جاری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ بچوں کی یہ تقریری مسابقہ میں بعض تعبیرات، چونکہ یہ بچوں کا علماء اگر سمجھیں تو بہت بہترین تعبیرات ہیں، معنی خیز بھی ہوتی ہیں، اور جب مسابقہ ہوتا ہے تو اس میں بچے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، کمپٹیشن جیتنے کے لیے نئی نئی تعبیرات، نئے نئے لہجے اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے بعض تعبیرات وہ بھی ہوں گی جو ہمارے گاؤں کے لوگوں کو، باہر سے آئے ہوئے عام آدمی کو ناسمجھ میں